محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل ابو حمزہ قاسمی پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک بڑا ہی حساس ٹاپک ہے اور جس کا جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو وہ سوال کیا تھا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے اور مسلمانوں میں باہمی اختلاف اور انتشار میں جس چیز نے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ ہے برادری سسٹم، جس نے آپسی محبت اور ہمدردی کو ختم کر کے آپس میں نفرت و عداوت، تحقیر و تذلیل اور ظلم و ستم کی بدترین صورتیں پیدا کر دی، بلکہ اس کو دو خاندانوں میں نکاح کا ایک ایسا معیار بنا لیا گیا جس کی وجہ سے بہت سی ہماری بہنیں نکاح جیسی اہم عبادت سے اب تک اپنے گھروں کے اندر قید محروم بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ہے اسلام اور برادریاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا اور بابا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا اور مختلف خاندانوں سے مختلف قومیں بنی، کسب معاش کے مختلف پیشے اختیار کرنے کی وجہ سے مختلف برادریاں اور تہذیبیں وجود میں آئیں، تو پہچان کا معاملہ سختی اختیار کرتا گیا، پہچان مشکل ہوتی گئی کہ کون کس کی اولاد ہے۔ اس لیے مختلف قبائل اور قومیں وجود میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان میں کوئی دشواری نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم نے زیادہ باعزت وہ شخص ہیں جو تم نے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے اور خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ لیکن قدیم زمانے سے انسانوں نے انسانیت کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد دائرے بندی اور دائرے کھینچ لیے، جن میں ان دائروں کے اندر بسنے والوں کو اپنا اور باہر والوں کو بیگانہ سمجھا جانے لگا، حالانکہ اس فطری امتیاز اور فرق کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس فرق کی بنیاد پر انسانوں میں اونچ نیچ، شریف و کمین، چھوٹے بڑے اور برتر اور کمتر کا فرق قائم کیا جائے، ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کی تحقیر کریں، ان کو تذلیل کریں، ان کو نیچا سمجھیں، اور ایک قوم اور برادری دوسری قوم اور برادری پر اپنی برتری دکھائے۔ بلکہ اللہ نے یہ فرق اور قبیلے اس لیے بنائے تھے، اس لیے قائم کیے تھے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد ہو، ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارگی قائم ہو۔ لیکن عوام الناس نے اس فطری نظریے کو بالکل بدل کر اعلیٰ اور ارفع خاندانوں اور ادنا خاندان میں ایک تقسیم، ایک پھوٹ کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نظریے اور قبائلی انانیت اور ضد کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایسے ایسے جذبات پیدا ہو گئے جو انسانیت کے دلوں میں نفرت پھیلانے کا باعث بن گئے، جنگی صورت اختیار کر گئے، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے سے امن و سکون ختم ہوتا گیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں نسلی اور قومی امتیاز اور فرق کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ہماری ذات پات کے نظام نے بعض ذاتوں کو اعلیٰ اور بعض کو ادنا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ دوسری ذات میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے۔ مختلف پیشوں کے بارے میں
ہمارے یہاں گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ محنت کشوں اور ہاتھ سے کام کرنے والوں مزدور پیشوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ دیہات اور گاؤں کے معاشرے میں جاگیردار اور زمیندار اپنے ملازمین کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کرتے ہیں۔ فرقوں کے بنیاد پر تحقیر آمیز رویے اختیار کرتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر نسلی امتیاز رکھا جاتا ہے اور سیاہی مائل جلد اور چمڑی رکھنے والوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کہ اگر کسی آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی اعمال میں ترقی حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں نکاح کے وقت کسی حسب و نسب، ذات اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ تو کسی کو اپنے آباء و اجداد کے نیک اعمال کے سبب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے برے اعمال کے سبب اسے کوئی سزا یا ذلت دی جائے گی۔ ہر کسی کی عزت اور درجات میں ترقی اور بلندی اس کی اپنی کاوشوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے تقوی کے سبب ہوگی۔ ہمارا دین ہمیں ایک قوم پرست گروہ بننے کے بجائے ایک امت بننے کا حکم دیتا ہے جو خالصتاً اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر اٹھے اور دنیا میں حق و صداقت کا پرچار کرے۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات ہمیں ہر قسم کے امتیاز سے بچ کر خالصتاً اللہ کا ہو جانے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے کہ ہمارے پاس ہدایت کا نور ہوتے ہوئے بھی ہم قومی اور قبائلی تعصب کا شکار ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ہر قسم کے تعصبات اور امتیازات کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلم معاشرے کو بام عروج تک پہنچانا ہوگا۔ تو یہ تھی تمہیدی چند باتیں جس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس تمہیدی باتوں میں کس طرف اشارہ ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو سائل نے سوال کیا تھا، صاحب نے جو پوچھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ آج جس طرح سے دنیا اور زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ چینجنگ کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو بدل رہا ہے اور نئی تہذیب کی طرف چل رہا ہے، نئی تہذیب کو ترقی کی راہیں بتلا رہا ہے، تو انسان نے بھی اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہر دن اپنے آپ کو نئی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، نئے لک میں دیکھنا چاہتا ہے، نئے کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عوام الناس نے اپنے آپ کو بھی بدلا، یہاں تک کہ اپنے ناموں کو چینج کیا اور قوموں نے اپنی برادریوں کو چینج کر دیا۔ یہ ہے سوال کہ کیا برادریوں کا اپنے ناموں کو بدلنا صحیح ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سنیے گا، جواب یہ ہے کہ اگر جو قوم، جو برادریاں اپنے نام بدل رہی ہیں، اس کے اندر دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر ایک تہذیب پیدا ہو گئی اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے ہماری برادری کے جو نام رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو آج کے دور میں اچھے نہیں لگتے۔ کہیں وہ کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہوں،
ان سے اگر برادری معلوم کر لی جائے تو وہ بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں برادری سے ہیں، کہ ہماری برادری دھوبی ہے، یا ہماری برادری تہلی ہے، یا ہماری برادری جھلائے ہے، یا جھوجے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم نائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ان کے نام بدل سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اگر ہم ان ناموں کو صرف عزت کے لیے بدلتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک عزت ہو اور ہم اچھے ناموں سے پہچانے جائیں، ہماری قوم اچھے نام سے پہچانی جائے، تو بالکل درست ہے۔ جیسے دھوبی اپنا آپ کو قصار کہتے ہیں، تیلی اپنا آپ کو ملک کہتے ہیں، نائی اپنے آپ کو سلمانی کہتے ہیں، جھلائے اپنے آپ کو انصاری کہلاتے ہیں، مولے اپنا آپ کو چودھری کہلاتے ہیں، شیخ اپنے آپ کو صدیقی کہلاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں۔ تو اگر یہ صرف عزت کی وجہ سے ہے کہ ہاں کہ ہم عزت پائیں تو یہ بالکل جائز سے گنجائش ہے، لیکن اگر قوموں کے نام کا بدلنا وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے حسب کو اونچا دکھلائیں، اپنے نسب کو اونچا دکھلائیں، اور نام بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں معاشرے سے ہے اور فلاں شخصیت سے ہے، تو یاد رکھیں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر عجمیوں کا نسب بالکل محفوظ نہیں ہے۔ اگر جھلائے اپنے آپ کو انصاری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انصار مدینہ سے ان کا تعلق ہے، تو بالکل کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1450 سال ہو گئے اور عجمیوں کا نسب بالکل محفوظ نہیں، کہاں عرب کہاں عجم، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سید کہنا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہندوستان میں لوگ بسنے لگے؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں وہ اگر اپنی نسبت صدیق اکبر کی طرف کرتے ہیں، جو فاروقی کہتے ہیں وہ اپنی نسبت عمر فاروق کی طرف کرتے ہیں، جو عثمانی کہتے ہیں وہ اپنی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کرتے ہیں، تو یہ ان کی نسبت کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حسب محفوظ نہیں، نسب محفوظ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس بنیاد پر نام بدلنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں عزت و احترام کی وجہ سے کہ ہمارا لیبل اونچا ہو، ہمارا نام ہو اور ہماری عزت ہو، اس حساب سے بدلنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔